السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، 92 نیوز کی جانب سے، دا لاسٹ اسٹار کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں بہت مبارک ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جن کی آمد سے انسانیت کو ایک نئی پہچان ملی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام ہی ایسا ہے کہ لبوں پر آئے تو درود و سلام جاری ہو جائے۔ 12 ربیع الاول کا دن، وہ دن جسے دنیا بھر کے مسلمان اپنے محبوب نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے عقیدت و محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے آغاز سے ہی پاکستان کے طول و عرض میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجائی گئیں، مساجد، گھروں، بازاروں اور گلیوں کو چراغاں کیا گیا، سبز جھنڈے لہرائے گئے، محافل میلاد اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشستیں بھی منعقد ہوئیں، درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے، نعت خوانی ہوئی، لنگر تقسیم کیے گئے اور جگہ جگہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ لاہور سے کراچی، اسلام آباد سے پشاور اور کوئٹہ سے گلگت بلتستان تک آج کا دن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار سے عبارت رہا۔ آج کے اس اہم پر اسی محبت، سیرت اور اسی پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا دن کیسا رہا، گزشتہ رات کیسی رہی، اور آج کے دن آپ کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاج تار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ دیکھیں، آج وہ عید ہے جس کی وجہ سے ہمیں عیدیں ملی، اور میں نے کل جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اسی سے ہم نے بھی لنگر شریف کیا، گلی گلی محلہ محلے چراغا آج بھی دیکھا جی۔ تو میں وہ جو ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق بسر کریں۔ میں سب سے یہ کہوں گا، مکمل تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں کو میں بیٹھا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا نوازا گیا کس طرح، تو پھر میں کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے بھیک مل رہی ہے میری التجا سے پہلے۔ جب سرکار سے آپ لو لگا لیں نا، میں چیلنج کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ اپنا ایک رشتہ تعلق بنا لیں۔ ہم شروع کرتے ہیں درود شریف سے، جب ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، یقین کریں کہ اس طرح لگتا ہے جیسے یہ حوصلہ ہو گیا۔ تو آپ لو لگا لیں، درود شریف پڑھیں، تو مزہ بھی آئے گا، زندگی بھی بہترین ہوگی۔ اور آج میں نے جس طرح کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس اس کے مطابق شروع سے کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ثاقب صاحب، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، رانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب کہ آغاز ہم نے کوشش سے ہی کرنا ہے، کیا کہیں گے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے؟ ایک تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو میری طرف سے بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ پورے سال میں اگر کوئی مبارک دن ہے، سب سے بڑا عظیم دن ہے، تو وہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، کیونکہ آج کے روز ہی ایک ایسی ہستی جو ہے وہ اس دنیا میں آئی جو ایک پوری ضابطۂ حیات ہے۔ ان کو دیکھ کر ہم پوری زندگی کے جتنے بھی امور ہیں وہ اگر ہم نمٹانا شروع کر دیں تو زندگی کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے۔ وہ آپ معاشرے میں دیکھیں کہ ہر پہلو پہ جو نبی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے ہمیں جو ہے وہ مدد ملتی ہے اور کلیئر ڈائریکشن ملتی ہے۔ آپ آج کے معاشرے میں اگر دیکھیں تو جو عفو در گزر ہے کہ لوگوں کو جو معاف کرنے والا معاملہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی تعلیمات بھی موجود ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو معاف کرنا جو ہے وہ سیکھیں، اور اس سے زندگی کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ پھر صبر کی تلقین جو ہے وہ کی گئی ہے جو سنت نبوی میں، کہ صبر و تحمل سے آپ کام لیں،
حلال حرام کی تمیز سکھائی گئی ہے، زندگی کو آپ نے کیسے گزارنا ہے، تو صبح سے شام اور شام سے صبح تک پھر آپ نے فیملی لائف کیسی، بچوں کے ساتھ آپ کے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ، ہر زندگی کا گوشہ جو ہے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بتاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بنا لیں۔ اگرچہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم 100% اس پر نہیں آ سکتے، لیکن کوشش کم سے کم ہم ضرور کرنا شروع کر دیں تو زندگی میں میرے خیال میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اللہ ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر خبروں پر ڈالیں گے، لیکن یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ صبح سویرے ایک افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا۔ پیمز ہسپتال نرسری میں آگ لگ گئی اور 14 نومولود زندگی کی بازی ہار گئے۔ آگ گائنی وارڈ کے MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر لگی، اور آگ لگنے کے وقت نرسری میں بتایا یہ جا رہا ہے، جب ایک فائنل رپورٹ سامنے آئے گی تو زیادہ کلیئرٹی ہو سکے گی، کہ 15 بچے موجود تھے، 14 زندگی کی بازی ہار گئے، معصوم ننھی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ اور وہ اس طرح سے ہے کہ اب اس کو کیا کہا جائے اس واقعے کو، کہ جب وہاں پر والدین کی وہاں پر گفتگو سنی جا رہی تھی، وہ جو بتا رہے تھے کہ حالات کیا تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، دروازے بند تھے، پھر اپنی مدد آپ کے تحت ایک خاتون جو بچہ بچ گیا اس کو نکالنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ جب اس خاتون نے گفتگو کی تو اس خاتون نے بتایا کہ میں آگے گئی ہوں تو لیڈی ڈاکٹر بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، انہوں نے کہا کسی مرد کو بلائیں، میں نے کہا کیا ہوا، انہوں نے کہا آگ لگ گئی ہے، تو پھر میں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو اٹھایا، اور بچے کو اٹھا کے اپنی بہن کو لے کر میں باہر آ گئی۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے بالوں کو بھی آگ لگی اور دھواں ہی دھواں تھا، آگ تھی۔ یہ وہ کربناک صورتحال ہے جو والدین خود بتا رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب نے بھی ایکشن لیا اس کے اوپر، معطلیوں کی ہم نے باتیں سنی ہیں، ایک مکمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، 24 گھنٹوں میں وہ تعین کرے گی۔ لیکن اس طرح کی کمیٹیاں جو ہم ماضی میں سانحات ہوتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں۔ رانا صاحب، افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے، اور ہم ہر دفعہ جب کسی سانحے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اب ہم خاموشی سے اگلے سانحے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سانحہ پیش آیا ہے اس میں غفلت کی بھی بات ہوئی ہے، انتظامات ناکافی تھے یہ بھی ذکر ہوا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دفعہ کوئی ایسا ایکشن لیں گے کہ اگلی دفعہ کوئی ایک معصوم جان بھی ضائع نہ ہو، ایک معصوم جان نہ جائے؟ یہ ہسپتال کون سے ہے؟ پیمز کہاں پہ ہے؟ وفاقی دارالحکومت میں۔ آپ 5-6 دن سے اس ہسپتال کی تعریفیں سن رہے تھے؟ جی، وزراء کے منہ سے بھی سن رہے تھے، اسی ہسپتال کی سن رہے تھے نا۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے، اس پر دل کرتا ہے کہ روئیں۔ عید کے دن ایسا سانحہ ہو جانا، پھر آپ اندازہ لگائیں، مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، رضائن آیا ان کا۔ پیش کرنے کا مطلب تو یہ ہے نا، رضائن دیں، رضائن دے کے گھر جائیں، جا کے جناب میری موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، میری وزارت میں، کیا ان کی وزارت میں 50 ہسپتال ہیں؟ کیا ان کی وزارت میں 300 ہسپتال ہیں؟ بلکہ ثاقب صاحب تو آج موقع پہ گئے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز وہاں سے لے کے آئے ہیں، وہاں پہ کر کے آئے ہیں۔ مجھے صرف بتائیے کہ کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو اب اس وزارت میں رہنا چاہیے؟ کیا صرف اتنا کافی تھا کہ وزیر اعظم صاحب ایک اجلاس کر رہے ہیں اور ایک سیکٹری ہیلتھ کو وہاں پہ فارغ کر رہے ہیں؟ کیا اتنا کافی تھا؟ سوچیں، جن کے بچے مر گئے اور لاشیں، یہ بھی نہیں پتا کس کی لاش کس کے کو ملی ہے، یہ بھی نہیں پتا جسم کس کا ہے، کس کا گیا ہے، اور یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، وزراء جا رہے ہیں، جا کے وزٹ کر کے آ رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جناب سب اچھا تھا، کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ سارے واقعات تالے کے کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ جہاں کسی کو جلانا ہوتا ہے تالا لگ جاتا ہے، یا جہاں کو جلتا ہے تالا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ باپ جس کے 4 سال بعد بیٹا ہوا ہے
وہ کہہ رہا ہے کہ تالا لگا ہوا تھا. جی اگر وہ غلط ہے تو پھر میں وہ سیڑھی دیکھے نا جس پہ شیشہ توڑ کے وہ دکھا رہے ہیں, جی ریسکیو کر رہے ہیں, کہاں پہ چلا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس ہسپتال میں 2 نرسریاں ہیں نا, کہ یا 3 نرسریاں ہیں. یہ بڑے غریب اور ہمارے لوگوں کے بچے جو ہیں نا, عام لوگوں کے غالباً وہ ہوتے ہیں یہاں پہ. اس کا تو ثاقب صاحب بتا سکیں گے نا کتنی نرسریاں ہیں. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے نا, اللہ نہ کرے, میرے لیے ہمارے لیے جان سب کی ایک جیسی ہے, چاہے وہ امیر کی ہے چاہے وہ غریب کی ہے. اور معصوموں کی جان تو ویسے ہی. ان بچوں نے دیکھا کیا تھا دنیا میں؟ ابھی تو شاید ایک اذان کے علاوہ ان کے کان میں اور کوئی آواز نہیں. کوئی 2 روز کا ہے, کوئی کچھ گھنٹوں کا ہے بچہ. تو کیا ہو ان ماں باپ پہ سوچیں ذرا کیا حال ہوگا. اس گھر میں کیا قیامت صغریٰ ہوگی, اس گھر کے اندر اس وقت کیا کچھ ہوتا ہوگا. اور ہمارے وزراء صاحبان آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں جناب, وہ آ کے بالکل صرف کچھ نہیں کر رہے, ٹک آ رہے ہیں, آ کے جناب اپنی میڈیا پریس ٹاک کر رہے ہیں. میں تو انتظار کر رہا تھا کہ شاید آج مجھے پتا چلے کہ 5-6 استعفے آ گئے ہیں. میں تو صبح سے یہ ڈھونڈ رہا تھا کوئی استعفے آ گئے ہیں, اور استعفوں پہ آ کے انہوں نے کہا جناب ہم اس قابل نہیں ہیں, یہ ہمارے قابلیت ہماری ہے ہی نہیں. آپ اس ہسپتال میں ایک سابق وزیر اعظم کو جب لاتے ہیں, وہ آپ پہ عدم اعتماد کرتا ہے. اس کی بہن کہتی ہے کہ جناب میرے بھائی کو جب لے کے جا رہے تھے, جب مجھے نیچے لے کر جا رہے تھے, ایک ٹارچ کی روشنی تھی, موبائل کے ٹارچ کی روشنی. پھر اب وزیر اعظم صاحب ہی کہتے ہیں اس کے بعد کہ اس میں یہاں اس ہاسپٹل میں کیا کیا چیزیں خراب ہیں چیک کریں. تو جب آپ VIP ہسپتال اسے کہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہر بڑا چھوٹا آدمی وہاں پہ آنا ہے, تو وہاں پہ ریسکیو کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں پہ آگ بجھانے کے آلات موجود نہیں ہیں, وہاں پہ راستے میں رکاوٹیں موجود ہیں, تو پھر کیا فائدہ؟ اگر میں سمجھتا ہوں مہذب معاشروں میں سب سے پہلے تو اس کے ذمہ داران کون ہے کون نہیں ہے. سب سے پہلے ذمہ دار حکومت ہے, سب سے پہلے ذمہ دار وہ وزیر موصوف ہیں جن کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے مصطفیٰ کمال صاحب کو. بڑا برا لگتا ہے ان کو جب میڈیا سوال کرتا ہے, جی بڑا برا بناتے ہیں جب میڈیا سوال کرتا ہے, غصہ کرتے ہیں, بڑا غصے سے دیکھتے ہیں مجھے شوٹ کر دو. مجھے نہیں شوٹ کرنے کی ان کو آتا, معذرت سے پھر یہ کیا لفظ کا شوٹ کر دو. کراچی میں بھی آپ نے ایک ایونٹ دیکھا کہ جب صحافیوں نے پوچھا جناب آپ لیٹ آئے ہیں, تو آگے سے انہوں نے کیا کہا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ آدھے گھنٹے کا انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا جناب, ٹھیک ہے وہ تگڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے جناب سارا کچھ ان میں ہے, لیکن یہ مت سمجھیں یہ 14 جانیں جو ہے نا, یہ اللہ کی عدالت تو ہوگی نا. اس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں, اس بارگاہ الہی کی عدالت میں نہ کوئی وزارت چلے گی, نہ کوئی طاقت چلے گی, وہاں پہ حساب دینا پڑے گا, انہیں ہر صورت دینا پڑے گا. مجھے بتا دینا ذمہ دار کون ہے. ایمبولنس کہتے ہیں 6 منٹ بعد پہنچ گئی, فائر بریگیڈ 6 منٹ بعد اگر فائر بریگیڈ پہنچ گئی ہے تو پھر شیشہ کیوں توڑا کھڑکی کا, گیٹ سے کیوں نہیں نکالا جا کے؟ کیا گیٹ 6 منٹ پہ بند تھا وہ؟ اگر ایک عورت کہتی ہے کھلا ہوا تھا تو پھر کیوں نہیں فوری لاشیں دے کے آپ نے لوگوں کو وہاں سے بگایا؟ میں آپ کو یہ تصدیق شدہ بات کر رہا ہوں, ثاقب خود بتا دے گا آپ کو. ثاقب صاحب وہاں سے لوگوں کو لاشیں دے کر ایک عورت نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہے, میں نہیں جاؤں گی. اس کو پھر وہاں سے جیسے بھیجا ہے میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. وزیر اعظم صاحب, جناب وزیر صحت پاکستان, جناب آج شام تک فیصلہ کریں استعفیٰ کس نے دینا ہے. یہ قوم بھولتی نہیں ہے, اب وہ وقت نہیں ہے. جن کے معصوم بچے مرے ہیں آپ کے ڈر سے خاموش ہو جائیں گے, انتظامیہ کے ڈر سے خاموش ہو جائیں گے, لیکن جواب کون دے گا؟ آپ نے پیٹرول مہنگا کر لیا جناب سر آنکھوں پہ, کیونکہ جوتے کھانے کی عادت ہے. آپ نے ہر چیز مہنگی کر لی سر آنکھوں پہ, جناب ہمیں عادت پڑ گئی ہے برداشت کرنے کی. لیکن لاپرواہی ہوئی, ہاسپٹل کس کا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس میں اللہ نہ کرے ایسا ہوتا, کیا ہسپتال کے عملے میں سے کوئی زخمی ہوا؟ کیا ان میں سے کسی کا کچھ گیا؟ اگر اس وارڈ کے اندر سارا عملہ موجود تھا تو پھر وہ عملہ جو ہے وہ خیریت سے ہو سکتا ہے. تو 3 4 6 بچے یا 10 بچے وہاں سے ریسکیو نہیں ہو سکتے تھے؟ جی کتنا فاصلہ ہونا تھا کوئی 5 میل کا فاصلہ ایک وارڈ میں. کتنی وارڈ ہوگی؟ اس چھوٹی نرسری ہوتی ہے نا, آپ نے اس نرسری سے بچے نکالنے تھے, لے کے باہر بھاگ جانا تھا نا. ٹائم لگتا ہے, ایک چیز پھٹتی ہے, مان لیا اس کا AC کا پھٹ گیا, مان لیا نا, دھواں ہے نا, آواز آئی, آواز کے بعد آپ بھاگتے ہیں, آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں, دوسری نرسری کی طرف لے جاتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ ہوتے تو ضرور لے جاتے, اور اگر آپ تھے وہاں پہ
تو پھر کیوں لیٹ کیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر میں یہ بات کروں گا اگر اس کا ذمہ دار حکومت ہے تو اب تک وزیر صاحب کیوں موجود ہے؟ یہ اگر ہوتا نا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ وہاں پہ ایسا ہوا ہوتا تو آپ سے سیاسی سٹنٹ کہتے. آپ اسی اسپتال میں جب عمران خان کہتا ہے مجھے علاج نہیں کرانا تو آپ آ کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور آج تو مجھے قصیدہ خوانی کرنے والے کسی کے منہ سے یہ لفظ نہیں سنا. آپ کہتے ہیں جو اس اسپتال میں سہولیات نہیں تھی, آپ کہتے ہیں واقعی اس کے انتظام خراب تھے, آپ کہتے ہیں واقعی جناب وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا تھا, پہلو اگ لگی سی, پہلو اکھاں تے پٹی بنی سی انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں یہ جا رہا ہے کہ ڈرل کے لیے کہا گیا لیکن ڈرل بھی نہیں ہوئی, اور یہ جو فائر ایکسٹنگوشرز کی ہم بات کرتے ہیں, جو آلات ہوتے ہیں سیفٹی کے, وہ چلانے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کسی کو آتے تھے یا نہیں آتے تھے. جی ثاقب صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. آج پورا دن آپ اس سانحے کو کور بھی کرتے رہے, آپ وہاں پر موجود بھی تھے. کیا آپ نے چیزیں دیکھی ہیں؟ وزراء بھی وہاں پر آتے رہے ہیں, وزراء کا جو انداز گفتگو تھا, وزراء جس طرح بات چیت کر رہے تھے, خاص طور پر وفاقی وزیر صحت جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے جب میڈیا کوسچن کر رہا تھا تو اس وقت بھی وہ خاصے اگریسو نظر آ رہے تھے. وہ اگریسو تھے, پریشان تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ نے پورا دن کیا کچھ وہاں پر دیکھا ہے اور کیا اخذ کریں گے اس واقعے سے؟ ایک تو حمزہ صاحب جو یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ کیا پمز انتظامیہ کی نااہلی یا نیگلیجنس ہے یا نہیں ہے. ایک تو جو پمز کے دو جو گیٹ ہیں, ایک چلڈرن جو ایمرجنسی ہے اس کا گیٹ ہے, اور ایک جو ہے وہ جو جنرل ایمرجنسی کا. یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے. تو جو چلڈرن ایمرجنسی کا جو مرکزی گیٹ ہے جہاں سے انٹرس ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹلی جس ٹائم یہ ریسکیو کی ٹیمیں پہنچی ہیں وہ بند تھا. ان کو دوسری طرف سے گھوم کر آنا پڑا. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ منٹس نہیں, سیکنڈز چاہیے تھے. اگر سیکنڈز بھی اس میں ضائع ہوئے ہیں نا تو وہ بھی ایک نیگلیجنس میں آتا ہے. اور ان کو وہ گیٹ بند تھا, اندر آنا پڑا. اندر جب اندرونی جو وارڈ بڑا جو پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس بلڈنگ کے جو انٹری پہ گئے ہیں انٹری گیٹ پہ, تو وہ گیٹ بھی بند تھا, یا وہاں پہ ان کو جب وہ اندر جانے نہیں دیا گیا فوری طور پہ, کیونکہ ریسکیو والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یا پہنچ گئے تھے, ہمیں جانے نہیں دیا گیا. اس کے بعد وہ انہوں نے ایک طرف ایک جگہ سے دیوار توڑی, آپ نے دیکھی, پھر دوسری جگہ سے دیوار توڑی, پھر اندر گئے, اور اندر جا کے جو کچھ ہوا وہ ہم نے جو دیکھ لیا. اور جو ایمرجنسی گیٹ تھا وہ کافی ٹائم کے بعد کھولا, پتہ ہی نہیں تھا ایمرجنسی گیٹ کس طرف ہے. ایگزٹ جو ہے وہ انہوں نے بند کی ہوئی تھی کہ جی وہ چوری ہو جاتے ہیں بچے اور اس طرح کی بات, اور صرف ایک انٹرسٹ تھی وہاں پہ ہی, انٹری وہیں سے اور ایگزٹ بھی وہیں سے ہو رہا تھا, اور وہ جو ہے وہ بند تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو نقطہ اس میں ثابت ہوتا ہے وہ پمز کی نیگلیجنس, نااہلی, اور وہاں پہ پراپر جو سٹاف ہے لوگوں کا نہ ہونا جو ثابت ہوتا ہے. خود وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر یا نرس جو تھی اس نے جو ہے وہ ایک بچے کو وہاں سے ریسکیو کیا یا بچے کو اٹھا لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ, اور دوسرا سوال جو ایک آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک خاتون بہت ہی دردناک لہجے میں وہ بات کر رہی تھی, بہت جذبات تھے اس کے, اور انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ خراش تک نہیں آئی کسی نرس کو, ڈاکٹر کو, کسی جو سیکیورٹی گارڈ کو نہیں آنی چاہیے تھی. سب کو بچنا چاہیے, ہمارا یہ موقف ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ثابت چیز ہوتی ہے نا کہ بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی. مطلب وہ اب جیسا تیسا بھی صورتحال تھی, سخت تھی یا جو بھی تھی, بچانے کی کوشش نہیں کی گئی. خاتون کہتی ہیں کہ میں 7 والے وارڈ میں پہلے بیڈ پہ تھی, اس کے باوجود جو ہے مجھے نہیں بتایا گیا کہ وہ جب وہاں پہ ایسی صورتحال بن گئی ہے, اور ہم خود جو ایک اور بات مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ جو چلڈرن وارڈ ہے اس میں ایک تو مرد جا ہی نہیں سکتے, انٹری گیٹ سے اندر ہی نہیں جا سکتے, وہ باہر رہتے ہیں. جو خواتین ہیں ان کے جو بچے ہیں جو نرسری میں جب رکھتے ہیں تو خواتین بھی وہ وہاں ان کے ساتھ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بچوں کا مکمل رسپانسبلٹی پمز کی ہے, اور ان کی جو سیفٹی ہے پمز کے ذمے ہے. اور پمز کو پتا ہونا چاہیے کہ جس جگہ پہ ہم نے بچوں کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو اس کا حل کیا ہوگا. تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو میری نظر میں اس کی ایک تو ذمہ داری ڈائریکٹلی جو پمز انتظامیہ اور وزارت صحت پہ ہے. جو آپ نے پوچھا کہ یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب تھے, مصطفیٰ کمال صاحب بھی کمال ہی کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو میرے خیال میں اندازہ نہیں ہوا
کہ 14 بچوں, معصوم نومولود بچوں کی جان گئی ہے, اور ان کی ماؤں پر, ان فیملیز پر, ان خاندانوں پر کیا بیت رہی ہوگی. اور آپ جو ہے وہ وہاں پہ جسٹیفیکیشن اور پتہ نہیں اگر مگر اور اس طرح آپ فلسفہ جو ہے بتا رہے ہیں لوگوں کو. اس طرح نہیں ہوتا. اور جس طرح انہوں نے ایک کوشچن, آپ سے سخت سوالات ہوتے ہیں, آپ وزیر ہیں, آپ قومی خزانے سے پیسہ لے رہے ہیں, آپ قومی خزانے سے جو ہے وہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, آپ سے اگر سوال نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ اگر کوئی سخت سوال بھی ہو تو اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے شوٹ کر دیں اور اس طرح کی بات. ایک دو چیزیں اور حمزہ صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو سی ڈی اے کی جو فائر بریگیڈ کی یہاں پہ جنہوں نے وہاں پہ ریسکیو کے لیے ٹیمیں گئی تھی, انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ رستہ بند تھا, ہمیں رکاوٹوں کا سامنا تھا, پمز کی انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹوں کا سامنا تھا. انہوں نے بھی اس کی تصدیق جو ہے وہ کر دی ہے. اور اس کے علاوہ پمز کے ہی نرسنگ جو وہاں پہ ہاسٹل ہے, وہاں پہ جولائی میں آگ لگی تھی, وہ اللہ نے بچت کر دی کہ وہ بچ گئے, لیکن آگ لگی تھی. اور اس وقت بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نشاندہی ہوئی تھی کہ وہاں پہ اس قسم کے حالات جو ہے وہ نہیں ہیں. وہ آگ تھوڑی تھی تو زیادہ جو ہے بڑھ نہیں سکی, اس پہ قابو پا لیا گیا تھا. ایک بات آپ دیکھیں کہ پمز ایسا ہاسپٹل ہے پورے ملک میں کہ 22 اگست کو بھی پرائم منسٹر نے نوٹس لیا اور 26 اگست کو بھی پرائم منسٹر کو نوٹس لینا پڑا کہ اس کی جو انتظامات ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. 1980 میں یہ بنا تھا. ایک چیز جو میں مصطفیٰ کمال صاحب کی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ 250-300 جو ہے وہ او پی ڈیز کے لیے تھا کہ وہاں پہ 250-300 لوگ اگر روزانہ آئیں گے تو ان کو کرنے کے لیے آج 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ آ رہے ہیں. یہ بات پھر حکومت پہ آتی ہے تو یہ تو انتظام حکومت نے کرنا ہے. ثاقب صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب آج 3 بجے بنے ہیں وزیر. مصطفیٰ کمال صاحب کو وزیر بنے ہوئے کوئی 2.5 گھنٹے ہوئے ہیں. اگر مصطفیٰ, میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا, اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو پتا 2.5 سال میں نہیں پتا چلا, اگر انہیں پتا چلا تھا تو پھر کیوں نہیں نیا اسپتال بنایا گیا؟ نہیں آج کیوں نہیں باقی چیزیں کی گئیں؟ پھر کیوں نہیں اس پہ عمل کیا گیا؟ آج بڑی اچھی بات انہوں نے کہہ دیا جی یہ اتنے لوگوں کے لیے بنا تھا, لیکن اتنے لوگ آتے ہیں, کس نے بندوبست کرنا تھا؟ فنڈ کس کے پاس ہیں؟ حکومت کس کی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب سے یہ بھی سوال ہوا جس وقت صحافی نے سوال کیا کہ جی کہ آپ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں تو مجھے شوٹ کر دیں. پھر وہ الجھاتے رہے اور آخر میں جاتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ مجھے 1 سال اور 2 ماہ ہوئے ہیں. تو اس سے بھی وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتے, چاہے ان کو جتنے بھی دن ہوئے ہیں, جب ان کو پتہ ہے کہ میں چند کلومیٹرز کا وزیر ہوں اور میں نے اس ایریا کو دیکھنا ہے, اس کے خیال کرنا ہے اور میں ہی ذمہ دار ہوں, تو ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. میڈیا کے اوپر واپس سوال کر کے یا میڈیا کو کوس کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میڈیا آپ سے وہ سوال کر رہا ہے جو گھر میں بیٹھا ایک عام شخص آپ سے سوال نہیں کر سکتا ہے. اور بڑی جرت کر کے صحافی اس وقت سوال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سوال کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پمز ہسپتال میں جو افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما مسلم لیگ نون علی گوہر بلوچ صاحب. بلوچ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کا. سر یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے اور پولیٹیکل اس کو بنانے کی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے کوشش نہیں کی, لیکن سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہی وہ پمز ہے جس میں تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ انتظامات بہتر نہیں ہیں, ہم نہیں بھیجنا چاہتے خان صاحب کو وہاں پر. یہی وہ پمز ہے جس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب پہلے بھی اسی مہینے نوٹس لے چکے ہیں, اور یہی وہ پمز ہے کہ آج بھی وزیر اعظم صاحب کو نوٹس لینا پڑا ہے. سر ذمہ داری کسی کی بھی ہو, وہ ذمہ داری آپ انتظامیہ پہ کسی پر بھی ڈال دیجئے, لیکن کیا وزیر جو موصوف ہیں ان پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ ڈائریکٹلی اگر وزیر اعظم صاحب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو انہوں نے آگے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں, تو یہ ذمہ داری بھی ایک وزیر صاحب کے پاس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اس پر رنجیدہ ہے اور پریشان ہے اور افسوس کا مقام ہے. اور ظاہر ہے کہ کچھ واقعات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ اچانک ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پر واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی نہ کسی کی رسپانسبلٹی تو ضرور فکس کرنا پڑے گی. جہاں جہاں بھی کسی نیگلیجنس کا کچھ ہوا, کسی کی
नेगलिजेंस की वजह से ये वाक़या पेश आया, किसी की कोताही की वजह से ये वाक़या पेश आया, उसके ज़िम्मेदारान कौन थे जिसकी वजह से इतनी जानों का ज़िया हुआ, और जितनी जानों का ज़िया हुआ है उनको उनके ऊपर जितने मर्जी मैं समझता हूँ कि वसाइल निछावर किए जाएं, फिर भी उनके उस नुकसान की तलाफ़ी तो मुमकिन नहीं है कतई तौर पर। और जाहिर है कि इसमें कोई लगी लिपटी बातें भी नहीं हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर पहले एक कदम उठाया है, लेकिन ये तो अभी इब्तदाई बात है। जैसे जैसे पता चलेगा कि इसके असल मुहर्रकात क्या थे, तो उनके ऊपर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मुस्तकबिल में भी इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि वो क्या वजूहात हैं। जाहिर है कि ये हॉस्पिटल अरसा दराज से काम कर रहे हैं, और जब भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से ये वाक़यात पेश आए हैं, उस चीज़ का ज़रूर तयन किया जाना चाहिए और उसका तदारक भी होना चाहिए। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब, आप होते वफाकी वज़ीर सेहत और आपके इंटर 2-3-4 हस्पताल ही होते हैं, तो खुदा न खास्ता आपके होते ये वाक़या हो जाता तो आप क्या करते? इस्तीफ़ा देते, या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मेरी बात तो सवाल ले लें पूरा, और जिस तरह आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर छोड़ के चले गए, या ये करते, क्या करते आप? देखिए, बात ये है कि इंतहाई मादरत के साथ पाकिस्तान में अरसा दराज से जो है वो ये कल्चर नहीं रहा कभी भी इस्तीफ़ों वाला, और ये नहीं कि मैं अपनी ये इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ, किसी हुकूमत में भी नहीं रहा। हर हुकूमत में बहुत बड़े बड़े वाक़यात। नहीं, मैं नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर आप होते, छोड़ दें इसमें। मैं तो समझता हूँ कि जो वज़ीर सेहत हैं वो बिल्कुल इस चीज़ के इस हद तक तो ज़िम्मेदार है कि वो उसका निज़ाम जो है वो बेहतर चलाएं। उसकी आया उन्होंने टाइमली इंस्पेक्शंस की, क्या ये जो इस की कमी बेशियाँ थी वो चीज़ें उनके नोटिस में थी, ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है काम, देखें आगे क्या बनता है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा वाक़या हुआ था, वो अक्सर PMLN की तरफ उसका इशारा किया जाता है, जब वो वाक़या हुआ था जिसमें वो ताहिर और कादरी साहब की पार्टी के लोगों के साथ एक पुलिस का और वो इंसिडेंट हुआ था। उसमें राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून थे, उन्होंने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद उसकी इंक्वायरीज हुई थी। इंक्वायरीज के बाद जब वो मतलब मामलात क्लियर हुए, उनकी जिम्मेदारी ना बनी, जुडिशल इंक्वायरी हुई, तो उसके बाद फिर उनको दोबारा वज़ीर बनाया गया था। इस तरह के बेशुमार वाक़यात PTI के अदवार में भी, लेकिन इस्तीफा कल्चर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं उसी पे आ रहा हूं ना, अगर आपने बहुत अच्छी रीत कायम की, बड़ा अच्छा किया, तो ये रीत उन मुक्के क्यों गई है? देखिए राना साहब, बात ये है कि यकीनी तौर पर जिस तरह से जानों का ज़िया हुआ है, ये तो हर आदमी की एक अपनी दो चीज़ें, एक होती है आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं, इंक्वायरी के बाद इस चीज़ का तयन किया जाए कि कोई सेक्रेटरी ज़िम्मेदार है, वहाँ का स्टाफ ज़िम्मेदार है, कोई मिनिस्टर साहब ज़िम्मेदार हैं, वो एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद एक एक्शन होगा और वो यकीनन होगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई समझे कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से नहीं निभा सका, ये तो फिर हर आदमी का अपना एक ज़ाती किरदार है। राना सनाउल्लाह साहब ने को कहा नहीं गया था इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उस इंसिडेंट के बाद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने देखा कि इसी तरह एक साहिवाल में एक वाक़या हुआ था जिसमें कि मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को दहशतगर्दी बनाकर उनको भून दिया गया था। लेकिन उस वाक़े के ऊपर PTI के दौर में था, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उनको तो बेचारों को तो इंसाफ भी नहीं मिल सका था। तो गुजारिश कर रहे हैं कि मैं को पॉइंट, सर इनको इंसाफ मिलेगा, बलोच साहब इनको इंसाफ मिलेगा। वैसे जिनकी आप बात कर रहे हैं सर, मुअत्तल तो आप कर देते हैं उन बाबुओं को, सरकारी अफसरान को, लेकिन एक वज़ीर आज़म जल्दी घर चला जाता है, सरकारी अफसर की नौकरी बर्खास्त करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, वो घर नहीं जा पाते हैं, आप भेज भी नहीं पाते हैं। सिर्फ मुअत्तल कर देना 90 दिन, 120 दिन, 60 दिन, उसके बाद कोई और अच्छी जगह उनको मिल जाती है। सर ये तो कोई फिक्स करना ना हुआ। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक है, ये फिक्स करना नहीं है। ये तो देखें, एक सेक्रेटरी हैं, वो इस चीज़ के बराह रास्त जिम्मेदार हैं, उस पर ये एक माइनर एक्शन लिया गया है
ظاہر ہے کہ جب تک اس کی انکوائری رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے، میں اور آپ میڈیا پہ بات کریں گے، کوئی ایک نہیں ہو سکتا، کافی لوگ ہوں اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اچھا بلوچ صاحب، یہ سر جی ثاقب صاحب، بلوچ صاحب یہ جو بات حمزہ صاحب نے کی ہے، میں تھوڑا سا نا اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج بھی یہ مطلب یہ خبریں آ رہی تھیں، پرائم منسٹر نے 22 اگست کو ایک نوٹس لیا۔ نوٹس یہ تھا کہ جو پیمز کی کارڈیولوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کہ دل کی بیماریوں کا علاج جہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ سی ٹی اینجیوگرافی کی جو مشین ہے، وہ جو سہولت ہے، وہ فعال نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے مشین، ٹھیک ہے۔ کل مصطفیٰ کمال صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ اور ڈپارٹمنٹ ہیں 2 جن میں 2 اور مشینیں ہیں، لیکن اس کی مشین کا یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ مشین ٹھیک نہیں ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا، اور اگلی بات یہ ہے، خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ کارڈیولوجی کے لیے مشین منگوائیں اور لگوائیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر 22 اگست کو یہ کہہ رہے تھے، ان کو نوٹس لینا پڑا، مطلب وزیر صحت نے یہ نوٹس نہیں لیا تھا، پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ کہتے تھے کریں پورا آڈٹ، دیکھیں چیزیں، کوئی پیمز کے معاملات جو ہے وہ کچھ اور چیزیں بھی معاملات ہیں تو بتائیں مجھے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ تو خود ان کو تھوڑا پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، یہ صرف یہ کہنا تو کافی نہیں ہے کہ جی یہ ہاسپٹل جو ہے وہ 300 کے لیے بنا تھا اور 10,000 لوگ روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں پنجاب میں کافی نئے ادارے بنائے ہیں، سی ایم صاحبہ بڑی محنت کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کا اعتراف کر رہی ہیں کہ جتنی ہماری آبادی ہے اس کے لحاظ سے ہماری صحت کی سہولیات پورے پاکستان میں بہت کم ہے، اور خاص طور پر جو وفاق ہے وہاں پر بھی جس طرح سے باقی ملک کے اندر اور صوبوں کے اندر ہے، وفاق میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹلز ایک تو اب انتہائی ناکافی ہے، اس لیول کے کم از کم 3-4 ہاسپٹل کم از کم ہونے چاہیے، کیونکہ نہ صرف اسلام آباد سے بلکہ کے پی کے سے کافی لوگ آتے ہیں، وہاں پر بھی صحت کی سہولتوں کا چونکہ فقدان ہے تو وہ پنجاب میں، کراچی میں، سندھ میں لوگ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یقینی طور پر ہاسپٹلز بننے چاہیے۔ پی ایم صاحب نے پہلے بھی ایکشن لیا، اب بھی لیا، اور میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں کہ وہ قطعی طور پر جو لوگ بھی اس کے ذمہ داران ہوں گے ان کے لیے ان کا قطعی طور پر کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا۔ اور ابھی آپ نے بلوچ صاحب کہا ہے کہ سیکٹری براہ راست اس کا ذمہ دار تو اسے معطل کر دیں، کس طرح؟ اگر سیکٹری ذمہ دار تھا وفاقی سیکٹری تو وزیر صاحب کیوں نہیں تھے، باقی لوگ کیوں نہیں تھے؟ آپ نے نہیں بالکل انکوائری، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک روایت قائم کی نا، آپ نے آپ کو فارغ کیا، اس کے بعد انکوائری ہوئی، جب آپ ہوں وزارت پہ اور آپ سمجھیں کہ انکوائری آپ کے خلاف ہونی ہے، ممکن ہے یہ؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بات دیکھیں نا، میں نے تو کہا کہ کچھ چیزوں کا تعلق اپنی اخلاقیات سے ہے اور وہ یقینی طور پر ہے، یہی وجہ ہمارے ملک میں یہ روایات نہیں ہے نا۔ بڑے بڑے لمبردار جو جمہوریت کے بھی ہیں، جو بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں، ان لوگوں نے کبھی روایات قائم نہیں کی اس طرح کی، ہمیشہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اور اردو کے ساتھ چمٹے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اللہ کرے یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے، یہ صرف روایات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل مجبوریاں بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وزیر آپ ہوتے اور نون لیگ سے چونکہ آپ کا تعلق ہے تو شاید اب تک آپ کا استعفیٰ آ چکا ہوتا۔ آپ لوگوں کی مجبوریاں ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب سے استعفیٰ لینا بھی وزیر اعظم صاحب کے لیے اتنا آسان شاید نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کی نہیں، یہ بات نہیں ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر جہاں پر مطلب ہے کہ اس قسم کے معاملات ہوں جن کا تعلق مطلب ہے کہ اس قسم کے حادثات کے ساتھ ہوں، اور اس پر وہ یقینی طور پر ان کا طریقہ کار بڑا مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بھی وہ تو تعین ہو جائے گا کہ آیا منسٹر صاحب کا کیا رول ہونا چاہیے تھا، سیکٹری کا کیا رول ہونا چاہیے تھا۔ سر پولیٹیکل مجبوری آڑے آئے گی وزیر اعظم صاحب کے فیصلے کے کہ نہیں آئے گی؟ پولیٹیکل مجبوری کا دیکھیں آپ کی، یہ آپ کا خیال ہے، نقطہ نظر ہے، میں آپ کی جن باتوں سے میں نے اتفاق کیے، میں نے کافی باتوں سے اتفاق کیے، چلیں آپ ہماری آپ کی مہربانی، میرا اور آپ کا اتفاق نہ ہو، ہم اگلے پروگرام میں ملنے آپ کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اصل جو ملزم ہے اس کا یا اصل جو ذمہ دار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعین ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعین ہونا چاہیے کہ ذمہ دار ایک بندہ بھی نہیں ہوگا نا، ذمہ داران ہوں گے اس معاملے میں۔
اس میں ایک ظاہر ہے وہاں پر ہاسپٹل کی ایک باڈی ہے, پوری ایک تنظیم ہے, اس کے اندر کافی لوگ ہیں, تو یہ مطلب یہ گراس روٹ لیول تک دیکھنا ہوگا کہ اس ہاسپٹل کے اندر کتنے لوگ ہیں. نہیں درست کہہ رہے ہیں, کام یہ گراس روٹ پہ جانا ہے. بالکل آپ نہیں کہہ رہے ہیں, اور ہم امید نہیں, یہ بالکل اوپر سے نیچے کو جائے گا. آج سیکٹری کی بات ہوئی ہے تو یہ اوپر سے گیا ہے, گراس روٹ لیول پر تو بعد میں جائے گا. پہلے سیکٹری صاحب کے ساتھ کیا گیا. کتنے دفعہ پاکستان میں واقعات ہوئے, کتنے سیکٹریز کو سسپینڈ کیا گیا, نہیں کیا گیا نا. تو وہاں پر بھی مجبوری ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت جو رپورٹ آئے اس پر باقاعدہ ایکشن لے, اور ایسا ایکشن لیا جائے کہ اگلی دفعہ وہ تمام لوگ جو کہیں پر بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تفویض کیے گئے ہیں یا لگائے گئے ہیں وہاں پر, وہ اپنی ذمہ داریاں ادا بھی کریں. ہم یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا یہ معاملہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی. بینچ اویلیبل ہوگا, 16 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. دوسری جانب گزشتہ روز بڑا اہم تھا, وہ اس لیے بھی اہم تھا کہ فیملی سے ملاقات کا دن تھا, اور نورین خان صاحبہ کی ملاقات کروا دی گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اور ساتھ چیزیں یہی چل رہی ہیں کہ مشروط رہیں گے معاملات, باہر آ کر سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی, کوئی انتشار کی بات نہیں کی جائے گی, کوئی ایسا پیغام اوپنلی میڈیا کے سامنے نہیں دیا جائے گا جس سے کوئی حکمت عملی پتہ لگ رہی ہو, یا پھر کچھ ایسی چیز ہو کہ کوئی ایسا بیان ہو کہ جو اس سے اشتعال انگیزی کا حکومت جو بات کر رہی ہے کہ کوئی عنصر موجود ہو. یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. 27 ستمبر کی تاریخ بھی قریب آتی جا رہی ہے, اور وہ تاریخ بڑی اہم ہے. پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ جو ہے وہ کرنا ہے اس دن. ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کا. سر حالات کچھ آپ بہتر ہوتے پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز ملاقات بھی ہو گئی, یہ صرف عدالتی فیصلے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے, یا گرد کچھ بیٹھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. آپ سب کو آج عید میلاد النبی مبارک. خیر مبارک. اور عید میلاد النبی کے دن جب خوشیوں کا دن تھا اور ہے, تو ہم نے پیمز والا واقعہ بھی دیکھا, ہمارے بچے وہاں شہید ہوئے, اس پہ بہت افسوس ہے. پروگرام میں موقع ملے گا تو بات کریں گے جی, لیکن اس لیے بات کرنا ضروری سمجھا کہ بہت پورا پاکستان اس پہ دکھی ہے. کوئی نہیں چاہتا تھا یہ ہو گیا ہے. واقعات ہوتے ہیں, اس پہ ہم چیختے ہیں, چلاتے ہیں. فرحان صاحب 3 دن بعد کوئی اور افتاد پڑتی ہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں. اور اس طرح کئی بچے ہم سے ضائع ہوئے, کئی پاکستانی جوان ضائع ہوئے. کوئی ہم ایک چیز کے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں کہ اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. بس چیختے چلاتے بہت ہیں, لیکن ہم میں وہ پرسسٹنس نہیں ہے کہ اس کو ہم نے آگے جا کے اس پہ کیا کرنا ہے. تو اس پہ موقع ملا تو ضرور بات کریں گے, لیکن بہرحال یہ ضروری سمجھتا تھا. دیکھیں, عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے, یس میں پر امید ہوں. میں سمجھتا ہوں اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ 8-9 مہینوں کے بعد اگر ان کی سسٹرز کی ملاقات سے ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات اس لیے ہے کہ دیکھیں بالکل ہی رابطہ نہیں تھا, لیکن ہم پابندی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پابندی تھی تو کم از کم کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم نے اس کو وائلیٹ کیا ہے. حکومت نے البتہ بہت بڑی کھلی وائلیشن کی ہے, اور یہی پیمز ہے جس پہ آج یہ بدقسمت واقعہ ہوا ہے. اسی پیمز میں عمران خان کو لے کے آئے جس پہ ہم چیختے رہے, چلاتے رہے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں, سابق وزیر اعظم کو ادھر لے جائیں جدھر آپ کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. آپ کو مسئلہ کیا ہے, آپ کو کیا, آپ نے انا کی جنگ بنائی ہوئی ہے, لیکن اس حکومت کا کوئی آبے کعبہ جو ہے سارا بگڑا ہوا ہے, کوئی ان میں سر پیر نہیں ہے. دوپہر کو وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے اور اپوزیشن بینچز پہ ہمارے ساتھیوں سے, اپوزیشن لیڈر سے, چیئرمین تحریک انصاف, 1-2 اور لوگوں سے انہوں نے ہاتھ ملائے. پھر اسی دن میں مذاکرات کی دعوت دی اور رات کو ان کے لوگوں نے یہ کر دیا. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ میاں صاحب کے مشورے سے ہو رہا ہے. اگر ان کے مشورے سے ہو رہا ہے تو پھر تو اور بھی بہت بڑی منافقت ہے, لیکن اگر ان کو علم ہی نہیں ہے اور کوئی یہ کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی نااہلی ہے کہ آپ ایک طرف اپوزیشن کو انگیج کر رہے ہو, اچھا میسج دے رہے ہو. ہم نے اپریشیٹ کیا اس کو کہ بھئی وزیر اعظم ہماری سیٹوں پہ آئے اپوزیشن پہ, اور پھر اسی دن مذاکرات کی دعوت دی. ہم نے بھی پازیٹیو رسپانس دیا, لیکن اس کا یہ رزلٹ ہے
اس لیے پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ نظام یا ملک جا کس طرف رہا ہے. ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، جس دن مذاکرات کی دعوت دی اس دن آپ لوگ غالباً ملے بھی، اسپیکر چیمبر میں بھی گئے، تو لازم آپ لوگوں نے خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس پر رمد درآمد اور دیگر معاملات پہ بات ہوئی ہوگی، تو حکومت کا اس پہ حکومت کا کیا ریئیکشن؟ وعدہ کیا تھا کہ فلاں ہاسپٹل میں ہی لے کے جائیں گے جس کا عدالت نے حکم دیا ہے، پورا علاج کروائیں گے سارا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ بات ہوئی جب یہ سارا کچھ نکل گیا؟ دیکھیں، ہمارا تو مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ خان صاحب کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو. وہاں سے جو ہمیں فیلنگ ہوئی اسپیکر آفس سے بھی اور میاں صاحب کے، شہباز صاحب کے ہمارے سیٹوں پہ آنے سے، پھر مذاکرات کی دعوت دینے سے، تو ہم ایک پر امید تھے کہ انشاءاللہ آج خان صاحب کی شفٹنگ ہو جائے گی. اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں سیکوینس آف ایونٹس تو وہ اس طرح ہو بھی رہا تھا، پھر اچانک بیچ میں سارا سسٹم انہوں نے جو ہے وہ سیبوٹاج کر دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتہائی خلاف گئے، بہت زیادتی کی ہے. اور دیکھیں، ایک بہت اہم چیز ہے، خان صاحب کی صحت کو لوگوں نے بہت ایزی لے لیا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم لوگوں نے بھی ایزی لیا ہے. جب یہ آپ ہی کے میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے خبر بریک کی کہ آنکھ کا مسئلہ ہے، تو بہت سے لوگوں نے، قریبی لوگوں نے کہا کہ یہ جناب توجہ ہٹائی جا رہی ہے. پھر آنکھ کا مسئلہ نکل آیا، کسی نے معافی مانگی کہ اتنے اہم ایشو کو آپ نے ایزی لیا. میں نے پہلے دن یہ کہا کہ چاہے خبر غلط ہو لیکن اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور وہ چیز اسد اللہ خان کی خبر جو ہے وہ صحیح نکلی. یہ جب دوبارہ یہ ہیلتھ والا ایشو آیا ہے، پھر لوگوں نے بات کی جناب یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے. بھائی یہ اتنی اہم چیز ہے، اس پہ 1% رسک آپ نہیں لے سکتے. ایک رانا صاحب، ثاقب صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں، دیکھیے ایک چیز پہ بات ہی نہیں ہو رہی. میں میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، شہباز صاحب سے، یا زرداری صاحب بھی صدر ہے نا، وہ کیوں مطلب ہے کہ بیٹھے تو بیچ میں بیٹھے ہیں، ذمہ داری نہیں لے رہے. آپ صدر پاکستان ہے بھائی، آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ مجھے کوئی یہ بتائے. اور یہ اس پروگرام کی سب سے اہم بات مجھے یہی لگتی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ دیکھیں، تو انہیں عدالتیں ہو جائے گی 16 کو، اس کا بھی رزلٹ نکل جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو چیز کرنی ہوتی ہے وہ فوری لگ جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری چیزوں میں آپ ایک انتہائی اہم ایشو کو سب کے سب نظر انداز کریں، انکلوڈنگ تحریک انصاف کی قیادت، انکلوڈنگ حکومت، انکلوڈنگ میڈیا، انکلوڈنگ ہمارا سوشل میڈیا. اور وہ یہ ہے کہ 1 اگست کو اسی پیمز کے، میں ایک لفظ یوز کروں گا، بدقسمت پیمز، جس میں ہمارے بچوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں، تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں. اس بدقسمت ہسپتال کا ایک کارڈیولوجسٹ، سینئر پروفیسر صاحب، جنہوں نے خان صاحب کو ٹیسٹ کیا تھا، نام ثاقب صاحب کو شاید یاد ہوگا، میرے خیال میں اکبر نام ہے ان کا، سینئر پروفیسر کارڈیولوجسٹ، انہوں نے 1 اگست کو اس مہینے کی ریکمینڈ کیا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو 17 اگست کو پھر سپریم کورٹ میں پیش ہوئی کہ اینگزائٹی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، ان کو اپنی فیملی سے ملنے دیا جائے، یا ٹی وی یا ان کو ہیومن کانٹیکٹ دیا جائے. اس میں یہ بھی بات تھی کہ ان کی سی ٹی کارنری اینجیوگرافی کی جائے تاکہ ان کے ہارٹ، یہ دل کی کنڈیشن چیک کریں کہ کیوں جو ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے. وہاں جب خان صاحب کو لے کے آئے پیمز میں، اگلے دن پریس کانفرنس ہوئی، میں اس کے حق میں نہیں تھا، میرے سے مشورہ کرتے، میں کہتا سیدھا سپریم کورٹ جائیں، پریس کانفرنس نہ کریں. وہاں آپا نے یہ کہا کہ وہ ان کی صحت بہتر لگی اور ماشاءاللہ فٹ ہیں، اور ان کا جو ہے بلڈ پریشر نارمل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اچھے لگے، خان صاحب ان کو بہتر لگے. لیکن میرا سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور میں ہی کر رہا ہوں اس سوال کو سب سے زیادہ. کیا نیکڈ آئی سے اس آنکھ سے ہارٹ اندر نظر آتا ہے کسی کو؟ کیسے کہہ سکتے ہیں سپر فٹ ہیں؟ کیا ان کا انجیوگرافی ہو گئی ہے؟ 25 اگست ہو گئی ہے آج، آئی تھنک 25 تاریخ ہے شاید. 1 اگست کو جو ہے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا. 20-21 کی رات کو عمران خان کو آپ لے کے آئے. اس رات اس بدقسمت پیمز میں، کارڈیولوجی وارڈ میں، وہ انجیوگرافی کی مشین ہی نہیں تھی. اس کے 2 دن بعد پی ایم آفس سے پریس ریلیز آتی ہے کہ نوٹس لیا گیا کہ کیوں سی ٹی انجیوگرافی نہیں ہے، اور اس پہ کمیٹی بٹھا دی. بھائی کمیٹی بعد میں بٹھانا، پہلے انجیوگرافی کی مشین تو بھیجو. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو، عمران خان کو، ایک تو آپ نے توہین عدالت کی کہ جو آپ کو عدالت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ان کو شفا انٹرنیشنل لے جائیں، اس کی جگہ تو علی محمد خان صاحب، سر یہ ایک یہ بتا دیجیے گا کہ جو رجسٹرار، آپ کے کیمرے کی وساطت سے سوال ہے، کیمرے کی وساطت سے سوال ہے، ساری ڈیبیٹ ایک طرف، ہم ہی گنہگار ہیں، ہم ہی مجرم ہیں، ہمیں ہی سزا دے دو، بلکہ علی محمد کو بھی عمران خان کے ساتھ ایک بار پھر ادھر ڈال دو. میرا سوال یہ ہے،
शहबाज शरीफ साहब अल्लाह ना करे और अल्लाह ना करे, तीसरी बार कह रहा हूँ, अगर मियाँ नवाज शरीफ को कोई डॉक्टर कहे कि इनकी सीटी एंजियोग्राफी कीजिए, या जरदारी साहब के मुतालिक कोई कहे कि इनकी सीटी एंजियोग्राफी कीजिए, आप तो 24 घंटे वेट नहीं करेंगे। 25 दिन हो गए, आपने क्या इमरान खान साहब की वो कंडीशन चेक की है जो डॉक्टर ने आपको 25 दिन पहले प्रिस्क्राइब की है? ये बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अल्लाह ना करे इसका कोई गलत नतीजा निकले। साकिब साहब। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, एक तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक नोट लिखा कि आपका केस 16 सितंबर को मुकर्रर होगा, उसके ख़िलाफ़ कोई अपील का सोच रहे हैं? क्योंकि चैम्बर अपील होती है, पहले जब इतराज़ लगा था आपकी पटिशन्स पर तो उस वक़्त भी हुई थी, तो क्या अपील कोई पीटीआई सोच रही है? क्योंकि अर्जेंसी आप जो बात कर रहे हैं उससे हमें जो हम जो अख़ज़ कर रहे हैं वो है इस मामले की अर्जेंसी के जल्द अज जल्द इस पे होना चाहिए। एक इस पे आप कमेंट कर दें, पिम्स वाक़या पे ज़रूर आप कमेंट करें कि इतना अंदोहनाक और दर्दनाक वाक़या हुआ है, उसके लिए अल्फाज नहीं है हमारे पास कि क्या बीत रही होगी उन माओं पे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फैक्टर है हमारे यहाँ, ये चीज़ क्यों नहीं महसूस की जाती? मतलब आज मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, वो बस वजाते कि ये अगर मगर इस तरह उस तरह एहतसाब, क्यों नहीं जो रेलिवेंट बंदा है वो रिज़ाइन करता कि 14 जो बच्चे हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद ये हमारे यहाँ क्यों नहीं ट्रेंड क्यों नहीं है? मतलब पीटीआई के दौर में भी हमने नहीं देखा किस तरह कोई रिज़ाइन वाला मामला हुआ हो या कोई वाक़यात ना हो ऐसे। देखिए, हमारी अखलाकी गिरावट है। हम नाम को अल्लाह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, ईद मिलादुन्नबी तो मनाते हैं, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मशहूर वाक़या है, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, और रास्ते में एक बच्चा बैठा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बच्चे के पास बैठ के उनके साथ उन्होंने अफसोस किया क्योंकि बच्चे की चिड़िया फौत हो गई थी, मर गई थी। रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे की चिड़िया की फौत होने पे कुल जहान का सरदार बैठ के ज़मीन पे बैठ के बच्चे के साथ अफसोस कर रहा है। क्या वो नज़ारा होगा? सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन बैठे हैं। मैं कहता हूँ उस दिन कुल कायनात ने उस बच्चे के साथ अफसोस किया होगा। अफसोस का दिन है कि आज उनकी विलादत के दिन या ईद मिलाद नबी के दिन हमारे इतने प्यारे जन्नत के जो है वो शहजादे हमसे जुदा हो गए, जल गए। और मैं ये कहता हूँ कि ये इससे मैं पॉलिटिकल, कोई मैं लोगों की तरह बातें नहीं करता, मैं इससे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सब अपने अपने गिरबान में हुकूमत झांके। क्या हमने वो तमाम एहतियात फॉलो की थी? हमने इंश्योर किया था कि ये चीज़ ना हो? और एक उससे भी अहम बात, क्या बाकी पाकिस्तान के अस्पतालों में इस वाक़े के बाद कोई अलार्म बेल्स रिंग हुए हैं? कोई रिंग नहीं बेल हुए। सब हर तरफ ऐसा ही है, हर कोई जो है दूसरे की उस पर सियासत चमका रहा है, अपना घर कोई ठीक नहीं कर रहा। ये पिम्स अस्पताल सन 85 में शायद बना है, मार्शल नाएं आई, मुशर्रफ आए, मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म आए, हमारी वज़ारत उज़्मा गुजरी, बेबी शहीद 2 दफ़ा वज़ीर आज़म, जरदारी साहब की 5 साल की हुकूमत गुजरी। हमें किसी को तौफीक नहीं हुई कि इस पूरे रीजन में पिम्स के लेवल का एक बड़ा अस्पताल और बना दें। कहीं ये हमारी दगरगू हालत है। आज जो हुआ है, आज जो जुल्म अजीम हुआ है, देखें कुछ होते हैं हादसात, ना हमारा अस्पताल ठीक, ना हमारी रोडें ठीक, ना एजुकेशन का निज़ाम ठीक, सारे पर्चे आउट होते हैं, कौम का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। इसलिए मैं जो एक बात करता हूँ ना जी, मैं ये बात करता हूँ कि जो सियासी क़यादत है सारे 70 साल के हैं। किसी ने 3 बार, किसी ने 1 बार, किसी ने 2 बार वज़ारत उज़्मा, कोई सदर बना, कोई कुछ बना, कोई अपोजिशन लीडर बना। और भाई अभी आप खुदा का वास्ता है अल्लाह का नाम लें, इमरान खान साहब को भी निकालें, शाह महमूद साहब को भी निकालें, और सारी सियासी क़यादत सर जोड़ के बैठे पाकिस्तान की खातिर। जो मैं एक बात कर रहा था, वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कल की है, मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ कि 7-8 बड़ी मोटी चीजों पे जो है ये सियासी क़यादत बैठे, जिसकी भी हुकूमत आए, जिसकी भी हुकूमत आए, उन बड़ी बातों से कोई हमें इधर उधर नहीं होना। उनमें ये हेल्थ भी है, जान है तो जहान है, एजुकेशन और हेल्थ, इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं राना साहब, और बाकी साथियों से भी पूछ रहा हूँ, किस ने हमारा हाथ रोका है कि आप अस्पताल ना बनाएं? कुछ कमजोरियां हमारी भी हैं, किसी ने नहीं रोका जी, किसी ने नहीं रोका। हम अली मोहम्मद खान साहब, या हम अस्पताल बनाएं या अपने घर बनाएं, दोनों में से एक ही फैसला करना है ना।
यहाँ अपने बैरून मुल्क के घर साथ बनाए, हलाल के पैसे से बनाए। हलाल के एक चीज़ पैसे मैं से आपको बताऊं, हलाल के पैसे से नहीं ना बनाते। देखिए एक मिनट ये बात भी मेरी सुन लें। मुझे यकीन है उसको कोई मानेगा जानेगा तो नहीं ना, इस पे कोई वो करेगा, लेकिन एक बात मैं आपको कर दूं जिस पे मेरा यकीन है वो बात मैं करता हूं। आज ईद मिलादुन नबी का दिन है, इसलिए आज की ये बात बड़ी रेलेवेंट है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के फैज़ से हमें मिला है, इसकी कदर करनी चाहिए। तो आपने जो कहा ना कि या घर बनाए या अस्पताल बनाए, मैं उन सबको कह रहा हूँ जिसने पाकिस्तान को लूटा है, आप जाके देख लें उनकी नस्लें रुल रही हैं। पाकिस्तान से चोरी करके पाकिस्तान पे डाका डाल के इंशाल्लाह उसका एक पाई भी आपके नसीब नहीं होगा। इस मुल्क में बहुत सौ को तो दफन होने की भी कभी जो है अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी। दियार गैर में क्या आपके पास लाखों करोड़ों, वहां आप सेकंड ग्रेड सिटीजन है। मुल्क तो वो होता है जहाँ आपकी मट्टी होती है, जहाँ की आपकी जम पल है, जहाँ से आप पैदा हुए, आपके बचपन में आपकी हाथ जिस मट्टी को छुए हैं, क्या हम इस मट्टी से वफा की? और सब पे सवाल है। जी अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे, राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।